بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ ایسے شعلہ بیاں مقرر تھے کہ سننے والا صرف یہی چاہتا تھا کہ ان کی گفتگو سنتا رہے۔ الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے تھے تو بولنا شروع کرتے تھے۔ الفاظ میں اس قدر طاقت، بولنے میں اتنی روانی کہ سب کو حیران کر دے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہ شعر اگر دیکھا جائے تو حقیقت کے عین مطابق ہے۔ جب کوئی ایسا شخص جس کی صحبت سے دنیا جگمگاتی ہو، دنیا ہنستی ہو، روتی ہو، اور ایسا شخص اچانک سے دنیا چھوڑ جائے تو دل پر کتنا گراں گزرتا ہے، دل یقیناً تڑپ اٹھتا ہے، اور ایسا شخص اچانک بچھڑ جائے تو دل پر بجلی گر جاتی ہے۔ جیسا کہ رکن قومی اسمبلی، معروف اسلامی اسکالر، ٹی وی میزبان، اینکر پرسن، نعت خواں اور نہ جانے کیا کیا کچھ، کتنے تعارف کرواؤں، یعنی ہر فن مولا کہہ دوں تو غلط نہیں، ایسے ہر فن مولا کہ وہ جو بھی کام کریں اس کام میں جان ڈال دیں۔ میں بات کر رہی ہوں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی۔ یقین جانیے مجھے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مرحوم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ایسے شعلہ بیاں مقرر تھے کہ سننے والا صرف یہی چاہتا تھا کہ ان کی گفتگو سنتا رہے۔ الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے تھے تو بولنا شروع کرتے تھے۔ الفاظ میں اس قدر طاقت، بولنے میں اتنی روانی کہ سب کو حیران کر دے، اور سب سے بڑھ کر حاضر دماغی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ لیکن اب وہ دبنگ اندازے جو شعلہ بیانی ہے، وہ شرارتیں، وہ مسکراہٹیں، وہ محبتیں بانٹنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت ہم میں نہیں رہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اچھا، انہوں نے اس انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جو اپنا ایک آخری میسج، اپنا آخری پیغام دن پہلے پوسٹ کیا تھا، جس میں ان کی جو آواز ہے اس میں بیک گراؤنڈ میں شاعری چل رہی ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کیا بات کر رہے تھے۔ جی سنا آپ نے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے انتقال سے 4 دن پہلے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، اور یہ ویڈیو ڈاکٹر صاحب کی تصویروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ زندگی کے جو مختلف مواقع تھے ان کی تصویروں پر کامنٹری ڈاکٹر صاحب کی اپنی آواز میں جو تحریر چل رہی ہے، وہی ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ ان کی زندگی کا شاید خلاصہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ سب کو پتہ ہے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر صاحب شہرت کی بلندیوں پر تو پہنچ گئے، لیکن نجی زندگی نے، اگر میں کہوں کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا نہیں ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی نجی زندگی سے بے بس ہو کر، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک اعلان کیا تھا ملک چھوڑنے کا اعلان، اپنی نجی زندگی سے بے بس ہو کے انہوں نے ملک چھوڑنے کا ایک اعلان بھی کیا تھا۔ کلپ چلائیے گا ٹیم۔ سنا آپ نے، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں؟ وہ جو لوگ واقعی مذاق اڑاتے تھے کسی کی بھی کیفیت کا، کسی کی بھی تکلیف کا، جو انسان جس تکلیف سے گزر ہے، کس ڈپریشن سے گزر ہے، کس پریشانی سے گزر ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے، یا شاید اس کا اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ واقعی میمز کا ذکر کر رہے تھے کہ میمز بناتے تھے، کہتے میں نہیں برا مانتا، تو جو میمز بناتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کا نشانہ بناتے تھے، کسی کی کیفیت جو کہ جانتے ہی نہیں تھے، آدھی ادھوری بات جانتے تھے، مکمل بات نہیں جانتے تھے، تو وہ جو مذاق اڑاتے تھے، کیا آج وہ لوگ شرمندہ ہیں اپنے آپ سے؟ تمام لوگ سوال پوچھے گا، جس نے ان کا دل دکھایا، جس نے ان کا مذاق اڑایا، جس نے تمسخر کا نشانہ بنایا، جس نے ان کو تکلیف دی، کیونکہ ایک انسان آلریڈی تکلیف سے گزر ہے تو اس کو تکلیف میں آپ اضافہ کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کے بارے میں میمز بنا کے۔ آج تمام لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ کیا آپ لوگوں نے بھی حصہ ڈالا اس دل کو دکھانے کے لیے جو دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا ملک چھوڑنے کی بات کی تھی، وجوہات جو بتائی تھیں آپ نے سنی، لیکن قسمت کی کرنی دیکھ لیں کہ وہ ملک چھوڑتے چھوڑتے دنیا ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ شاید ڈاکٹر صاحب دنیا کو ہی ملک سے تشبیہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان کے تقریباً ہر بڑے نیوز چینل سے منسلک رہے۔ پہلے وہ بطور نیوز کاسٹر سامنے آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے عالم آن لائن کے نام سے ایک مذہبی پروگرام شروع کیا، اور یہ پروگرام دیکھتے دیکھتے کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکن بن گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے یہ ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے لوگ کھلے عام شاید مذہبی سوال پوچھنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، اور یہ بھی خوف رہتا تھا شاید کہ مختلف جو مسالک کے علماء کرام ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے کوئی تنازع کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن جلد ہی یہ تمام جو خدشات ہیں وہ دور ہوتے چلے گئے، اور عالم آن لائن میں لوگ دھڑلے سے سوال پوچھنے لگے، اور اس طرح اگر میں کہوں کہ لوگوں کا ایک دینی پروگرام میں علماء کرام کے سامنے اپنے اپنے مسائل رکھنے کا رواج عام ہو گیا، ٹرینڈ سیٹ کیا عامر لیاقت صاحب نے، تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، عالم آن لائن کے بعد مختلف ٹی وی چینلز میں اس طرح کے جو مذہبی پروگرامز ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اب تک جاری ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہی ٹرینڈ سیٹر تصور کیے جاتے ہیں۔ اچھا، عالم آن لائن کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے عالم اور عالم جیسا مذہبی پروگرام بھی ہوسٹ کیا،
پھر اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اگر میں کہوں کہ ٹرینڈ سیٹر ہیں یا ٹرینڈ سیٹر قرار دیے جاتے ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی, اور رمضان ٹرانسمیشن کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا سحر طاری کیا کہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن کو باقاعدہ فالو کرنا شروع ہو گئے. اور پاکستان میڈیا, جو پاکستانی میڈیا, اس کی تاریخ ساز نشریات میں سلام رمضان, رحمان رمضان, مہمان رمضان, پہچان رمضان, امان رمضان, پاکستان رمضان ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ میں شامل ہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے ریٹنگ کے بلند ترین ریکارڈ قائم کیے جن کو توڑنا آج بھی ناممکن ہے. ان کی رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے عوام میں دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی گئی. چیپا تنظیم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے بہت کام کیا, اور جو بے آسرا لوگ ہیں ان کی مدد, بے گھر بچوں کی کفالت جیسے عظیم کام ڈاکٹر صاحب نے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے کیے. سحری اور افطاری کی الگ الگ ٹرانسمیشن کا سہرا بھی ڈاکٹر صاحب کے سر ہی سجتا ہے. اس کے علاوہ 27ویں شب کی ٹرانسمیشن کا خصوصی جو اہتمام ہے وہ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے کریڈٹ میں جاتا ہے. اچھا, گیم شو کا بانی تو مرحوم طارق عزیز صاحب کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو گیم شو ہے اس کو ایک نیا رنگ دینے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہی متعارف کروایا. لوگوں میں خوشیوں کے ساتھ انعامات کی بوچھاڑ, ایک جیسے کپڑے پہننے والے شرکا کو بہانے سے انعام دینے کی روایت بھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے قائم کی. ڈاکٹر صاحب گیم شو میں بہت ہی تیزی سے, انرجی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے. اب نہیں نظر آئے گا چہرہ ادھر ادھر بھاگتا ہوا کسی بھی گیم شو میں, اس انرجی کے ساتھ خوشیاں بانٹتا ہوا, ہنستا ہوا. اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا, یہ آواز سنائی نہیں دے گی. یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا کمال کہہ لیں کہ انہوں نے گیم شو کو ایک نئی جلا بخشی, اور لوگ ڈاکٹر صاحب کی میزبانی میں گیم شو کو بڑا انجوائے کیا. اب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شخص اب ہم میں نہیں رہا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے جب بول نیوز جوائن کیا تھا تو اس وقت ان کے کیا تاثرات تھے, کیا خیالات تھے, کیا جذبات تھے, اور انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے ان جذبات کا, تاثرات کا اظہار کس طرح کیا تھا. یہ کچھ یادیں ہوں گی, اب یادیں ہی رہ جاتی ہیں جانے والے کی. چلائیے گا ٹیم کلپ. یہاں بول میں آ کر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے, اور خاص طور پر جو میں نے ایگزیکٹ کا پورا نیٹ ورک دیکھا ہے, پورا ان کا سسٹم دیکھا ہے, میرے پاس تو سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جس نیت, جس ارادے اور جس خلوص کے ساتھ یہ قدم بڑھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم میں برکت پیدا کرے. اور جو خواب دیکھا ہے شعیب شیخ صاحب نے, ایک خوبصورت پاکستان کا, ایک اجلے پاکستان کا, ایک روشن پاکستان کا, اور ایک ترقی یافتہ پاکستان کا, اس خواب کی تعبیر تک میں ان کے ساتھ ہوں. جی سنا آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو, مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بول نیوز کی مینجمنٹ کی تعریف کر رہے تھے اس کلپ میں. بول نیوز کے مالک شعیب شیخ صاحب کے بارے میں بھی بہت اچھے الفاظ, بہت اچھے کلمات ادا کر رہے تھے, ڈھیروں دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے تھے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی ایک اچھی بات جو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھی کہ کہتے ہیں نا, ہم اکثر الفاظ میں کہتے ہیں, عام الفاظ میں, کہ جی یہ بندہ دل کا بہت صاف ہے, اس کے دل میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے, اس بندے سے منافقت نہیں ہوتی, مطلب جو دل میں چل رہا ہے, دماغ میں چل رہا ہے, وہ زبان پر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ اگر میری نظر میں خصوصیت ہے, میں اس کو خصوصیت ہی کہتی ہوں, کیونکہ آج کل آپ کو اتنے منافق لوگ اپنے ارد گرد نظر آئیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پیچھے وہی کہہ رہے ہیں, جو ان کے دل میں ہے وہ آپ کو ان کی زبان پہ بھی کیا وہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو جو محسوس ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے کام کیا وہ شاید یہی تمام لوگوں کی رائے, میرے خیال سے اسی رائے سے ملتی جلتی رائے ہوگی, کچھ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کے جو دل میں ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. اور میری نظر میں ایک بڑی یہ پیاری عادت ہے, جس سے ایک بچوں سا دل ہوتا ہے, تو بچے کے دل معصومیت کی وجہ سے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ معصوم ہے, کہ اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پہ بھی وہی ہوتا ہے. ایسا شخص سازشی نہیں ہوتا, ایسا شخص اگر کبھی نقصان پہنچا لے گا تو یقین جانے خود کو پہنچا لے گا, کسی کو نہیں پہنچا سکے گا. تو جو انسان اپنے دل کی کیفیت ہی زبان پہ رکھے, یا جو دل میں چل رہا ہے اس کو ایز اٹ از ایکسپریس کر دے, تو میری نظر میں یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور یہ بات اگر ان کی میں تعریف کے لیے کہوں کہ ان کی تعریف ہے یا خوبی ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ اگری کریں گے, سیکنڈ کریں گے میری اس رائے کو. اچھا, ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے یہاں پہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب انہوں نے جب بول نیوز جوائن کیا تھا تو بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بھی پائنیئر ہونے کا کردار ادا کیا تھا.
یہی پروگرام ایسے نہیں چلے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. جب مجھے پہلی بار یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے وہ آج سے آپ کریں گی، تو آپ یقین جانیے میں شاید الفاظ کو بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کری. میری جو کیفیت ہے، چونکہ لائیو شو ہے، کوئی ریکارڈڈ شو نہیں ہے، لائیو آپ مجھے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو میرے تاثرات ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیسے کروں گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک اتنا بڑا نام اور ان کی جگہ بیٹھ کر پروگرام کرنا، میرے مینجمنٹ یہ بات جانتی کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں کیسے کروں گی، کیا میں کر پاؤں گی، کیا میں بول پاؤں گی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر بہت سیکھا، اور آج بھی شاید میں ان کا چوتھا حصہ بھی خود کو نہیں سمجھتی ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت 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 بڑے میزبان تھے. ڈاکٹر صاحب جو پروگرام کرتے تھے، ان کا انداز بیاں، جس طرح الفاظ کا انبار ان کے پاس ہوتا تھا، کہاں سے الفاظ نکالتے تھے، انسان دنگ رہ جاتا تھا، دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا کہ اتنا ٹیلنٹ بھی کسی میں ہو سکتا ہے. اس پروگرام کے پائنیئر ہونے کا کردار بھی انہی کا تھا، یہی پائنیئر تھے. ایسے نہیں چلے گا پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، اور اگر میں کوئی اس پروگرام کے بانی تھے، اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اس پروگرام میں بڑے بڑے جو سکینڈلز ہیں، بڑے بڑے مافیاز کو بے نقاب کیا، ان کو للکارا، اور انہوں نے بھارت اور مودی سرکار کی ہٹ درمی پر اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور ان کے پروگرامز کے جو بیشتر کلپس ہیں آپ کو پتہ ہے بھرپور طریقے سے بڑے وائرل ہوتے تھے، کیونکہ عامر لیاقت صاحب نے دھڑلے سے، بے باکی سے حقیقت بیان کی ہمیشہ اپنے پروگرامز میں. اور اگر اس طرح میں کہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے یہ جو کرنٹ افیئر پروگرامز ہیں ان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھائے تو غلط نہیں ہوگا. انہوں نے ایسے نہیں چلے گا میں باقاعدہ جو آڈینس اٹریکشن ہے وہ حاصل کی، اور کئی بار میں آپ کو بتاؤں، کئی بار حکام نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے بول نیوز میں رہتے ہوئے حق سچ کا علم بلند کرتے چلے گئے. اور آج یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میں یہ پروگرام کرتی ہوں، اور میں بھی حق سچ کی شمع کو جلانے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی ہوں. حق سچ کی شمع کو جلانے کی میں یہ جو کوشش ہے وہ کر رہی ہوں، اور میرا یہ قوم سے وعدہ ہے کہ میں حق سچ کی اس شمع کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی. ہمیشہ حق سچ کی آواز کو بلند کروں گی. میں بھی نہیں گھبراتی، میں بھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی، اور میں ہمیشہ حق سچ کی اس شمع کو روشن رکھوں گی. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. اچھا ناظرین، پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے بول نیوز کا پروگرام ہے جو گیم شو ایسے نہیں چلے گا، اس کی بھی انہوں نے بنیاد رکھی، بھی شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. اور ڈاکٹر صاحب نے بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا کہ کئی ایک سے ایک ہٹ شو کیے، اور باہر ایک آؤٹ ڈور پروگرام بھی یہ کیا کرتے تھے. ذرا اس کی بھی یادیں ہوں گی، جانے والے کی یادیں ہوتی ہیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں. ذرا دیکھیے گا. ذرا دیکھیے کیا ایسے چلے گا، ذرا یہ دیکھیے آپ، یہ کچرا دیکھیں آپ، یہ ایسے چلے گا، یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ ابھی ہم خود اٹھائیں گے یہاں سے کچرا. یہ خداداد کالونی میں کھڑا ہوں اس وقت، اور یہ کچرا ہم یہاں سے خود اٹھائیں گے. ہم یہاں جھاڑو دیں گے، اور ہم یہاں کی قیادت کو جو ایک نام نہاد قیادت ہے اسے بتانا چاہیں گے کہ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی انسان اگر کام کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے. انتہائی بدبودار، تعفن زدہ کچرا ہے یہ. آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ایک منٹ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور بچوں، تم لوگوں کے ہاتھ میں بھی جھاڑو دے رہا ہوں میں، ساتھ مل کے کرو گے کام. انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے دونوں نے، اس وقت مجھے جانے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، سنو نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے. ہم یہاں آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے موجود ہیں، چاہے وہ امن و امان کے ہوں، چاہے وہ ظاہر ہے کہ بات تو سنو، میری بات سنو، پانی کی لائن وہ خود تو نہیں لا سکتے. ناظرین محترم، ایسے تو بالکل بھی نہیں چلے گا، کیونکہ آج میں اس علاقے میں آیا ہوں جو پختون ڈومینیٹڈ علاقہ ہے. یہاں پر پشتون آبادی بڑی کثرت کے ساتھ یہاں بستی ہے. ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، اور وہ کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ناظرین محترم کہ ایک تحریک چلی ہے پشتون قومی موومنٹ کی. کیا آئینی مطالبات، آئین کی بات کرنا، آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات مانگنا غلط ہے؟ بالکل. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی، یہ ان کے پرانے پروگرام، آؤٹ ڈور پروگرامز کا کلپ تھا. باہر جا کر جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو بڑی گراؤنڈ ریالٹیز کو دکھاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے تو آپ نے شاید ایک جملہ سنا، انہوں نے ظلم کا لفظ استعمال کیا. تو ظلم
تو میرے خیال سے سوشل میڈیا پر ہمارے معاشرے نے بھی بہت کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، خاص طور پہ آخری جو ان کے ایام گزرے، آخری جو دن گزرے، ایک انسان پریشانی سے گزر رہا تھا، ان کی نجی زندگی میں جو مسائل تھے، میں تو خیر اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ جو نجی زندگی کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن اگر ہائی لائٹ ہو گئے ہیں تو اس پر آپ تمام لوگ زخم پر نمک چھڑنے کے مترادف اس طرح کے جملوں کا استعمال کریں یا میمز بنائیں. پھر انہوں نے جو ویڈیو بنائی کہ میرے بارے میں میمز بنائی جا رہی ہیں، اور کتنے اس ٹائم پہ وہ دکھی تھے، کتنی تکلیف سے گزر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے، ہمارے بے حس معاشرے میں وہ لوگ بستے ہیں جو کہ خود کو انسان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، کاش آج اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھ رہے ہو، کیونکہ لوگ ہی تھے نا جو میمز کر رہے تھے. آج بھی شاید ان کے اکاؤنٹس پہ پڑی ہوں گی، ان میں سے کچھ اگر بے حس لوگ جنہوں نے شاید ڈیلیٹ کر دی ہوں وہ جا کے میمز، جنہوں نے اپنے اسٹیٹس ڈیلیٹ کر دی ہوں. یہ بھی چلیں ٹھیک ہے، آپ کو شاید تھوڑی سی ہدایت ملی یا آپ کو افسوس ہوا، آپ نے اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھا، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ بھی اتنے برے انسان بن چکے تھے کہ کسی کی تکلیف کا، کسی کی اذیت کا، کسی کی ڈپریشن کا، کسی کی پریشانی کا، کسی کی انزائٹی کا، جو آلریڈی ایک برے ٹائم سے گزر ہے، تو آپ اس پہ زخم پہ نمک چھڑکنے والوں میں شامل تھے. اگر کسی نے ڈیلیٹ بھی کر دی اپنے اسٹیٹس، جو کہ آپ نے ٹویٹر پہ ٹویٹس کی ہوں، آپ نے فیس بک پہ اسٹیٹس دی ہوں، اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہو، اپنی نیگیٹیوٹی کا اظہار کیا ہو، بتایا ہو کہ بطور انسان آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، کس درجے پہ جا کے کھڑے ہوگے، کتنا گر چکے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے یہ اپنے اسٹیٹس جو دیے تھے، اگر آج آپ تمام لوگ یاد کریں تو انہوں نے ظلم کا لفظ استعمال کیا. ظلم معاشرے کے ہر اس بندے نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ کیا جس نے ان کے تکلیف دہ لمحات میں زخم پر نمک چھڑکا، ان کو مزید اذیت دی، ان کی تکلیف میں اضافہ کیا. اگر آپ کسی کے زخم پر مرہم پٹی نہیں کر سکتے تو میری آج اس پلیٹ فارم سے اتنی گزارش ہے کہ پھر اس کو مزید اذیت بھی نہ دیجیے، مزید تکلیف بھی نہ دیجیے. یہ احساس کیوں کروا رہے ہیں آپ کسی کو کہ تم اتنے غلط ہو، تم اتنے غلط ہو کہ وہ انسان خود تکلیف میں، اذیت میں خود کو مزید اذیت دیتا چلا جائے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا کردار ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اس کردار کو بخوبی نبھاتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج اس تکلیف کو، اس صدمے کو دیکھنے کے بعد، جس اذیت سے وہ شخص گزرے جن کا نام ڈاکٹر عامر لیاقت تھا، تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی جو سوئی ہوئی انسانیت ہے شاید وہ جاگ اٹھے، شاید وہ اٹھ جائے، دوبارہ جاگ اٹھے کہ آپ لوگ کس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ آئندہ ہی کسی کے ساتھ نہ کیجیے گا. یہ بھی شاید آپ لوگوں کی اصلاح ہوگی. ان کے جو انڈور پروگرام سے ڈاکٹر صاحب کے بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے اور اپنا ایک منفرد سن کا انداز تھا جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کہلوائے. کچھ ہمارے پاس کلپس ہوں گے ان کے پرانے پروگرامز کے، ٹیم چلائیے گا. محترم، ابھی یہ مضحکہ خیز دعویٰ آپ نے سنا اور بھارتی ٹیلی ویژن یعنی ان کا زی نیوز، اس کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارت عسکری اعتبار سے اور عددی اعتبار سے پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور بہت آگے ہے، اور جنگ کی صورت میں پاک فوج مقابلے کی اہلیت نہیں رکھتی. یہ ایک جھوٹا ملک ہے، جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹے اینکرز ہیں، اور کاذب اور ریاکاری ان کا شیوا، یعنی کذب اور ریاکاری ان کا شیوا ہے. مگر اعداد و شمار اور جو تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، وہ ان دعووں کی نفی کرتی ہے. اور بہت کچھ آج بتاؤں گا، کیونکہ جب جھوٹ شدت سے بولا جا رہا ہو تو یہ فرض بن جاتا ہے کہ سچ بھی اتنی ہی طاقت سے بولا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج، بھارت یہ جان لے کہ ایک ناقابل تسخیر ہے، اور پاک فوج قابلیت، مہارت، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ لڑنے کے اعتبار سے بھارت سے کئی گنا آگے ہے، ہمہ وقت تیار ہے، خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. نواز شریف صاحب، آپ کے کرتوت سن ہم لوگ رہے ہیں. میرے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، 10 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. تیرے بچے جو سسو کریں گے نا، وہ پاکستان بعد میں آئے گا، پہلے بھارت میں سسو کریں گے. وہی ڈوب جائے گا تو پاکستان میں تو آتے آتے ٹائم لگے گا. اتنا مت سسو کروانا کہ پہلے بھارت ڈوب جائے، ایسے نہیں چلے گا. دیکھا آپ نے کتنے دبنگ انداز میں پروگرام کیا کرتے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.